بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام شاہ حسب عادت سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور پورے جسم پر سردار تبریز کے دیے ہوئے زخموں کی گلکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے اثر انسان ہے۔ سردار تبریز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی کمرے میں سردار تبریز کی استہزائیہ ہنسی کی گونج باقی تھی کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابو مسلم اور سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر پہنچا۔ ابو مسلم نے گھبرا کر سردار کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ابو مسلم کو نظام شاہ کی آنکھوں میں عجیب سی سرخ روشنی نظر آئی تھی، جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ ابھی سردار تبریز ابو مسلم کی بات کا جواب دینے نہیں پایا تھا کہ نظام شاہ نے دوبارہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کیے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔ ہذیان پک رہا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابو مسلم نے تنگ و تاریک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، امیر سبکتگین نے خوامخواہ ایک عام انسان کو شیخ اور مرشد کا درجہ دیا ہے۔ ابو مسلم کے لہجے سے تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ابو مسلم، سردار تبریز نے بلند آواز میں کہا۔ جب کسی پر زوال آتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے اور پھر وہ بے جان پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے۔ سبکتگین بھی ایک ایسا ہی بد نصیب اور احمق شخص ہے کہ جس نے ایک شبدے باز کی روحانی طاقت کے نشے میں مجھ جیسے بادشاہ گردوست کو ناراض کر لیا۔ خیر چند گھنٹوں کی تو بات ہے، اسے کچھ دیر اور فریب میں مبتلا رہنے دو۔ جیسے ہی غزنی کے در و بام پر تاریکی چھائے گی، اس کا مقدر بلا محدود اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ سبکتگین کے ذکر پر ابو مسلم کو کچھ یاد آ گیا۔ سردار، آپ نے کہا تھا کہ نصف فوج اس لڑکی نگار خانم کے مکان پر پہرا دے رہی ہے؟ ہاں، اس نادان نے میری طاقت سے خوفزدہ ہو کر ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا لیا ہے۔ سردار تبریز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، مگر میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں۔ ابو مسلم نے رک رک کر کہا، تو پھر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار تبریز کا لہجہ کسی قدر ترش ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کی آنکھوں پر بہت زیادہ بھروسہ ہے، سردار ابو مسلم نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرے جائزے کے مطابق سارے فوجی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہیں۔ میں کئی بار انہیں شمار بھی کر چکا ہوں۔ تمہارے ماتحت سپاہیوں کے علاوہ بھی غزنی میں کچھ فوجی رہتے ہیں۔ سردار تبریز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ شاہی دستے کہلاتے ہیں، ان سے فوج کا سپہ سالار بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص سپاہی امیر کی حفاظت اور قلعے کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے انہی فوجی دستوں کو نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو آؤ، ایک بار خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو۔ اگرچہ سردار تبریز نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن ابو مسلم اب بھی الجھا نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سردار تبریز اپنی مخصوص سواری میں غزنی کے سپہ سالار کو لے کر نگار خانم کے مکان سے قریب پہنچا تو فرط حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے دور تک سپاہی ہی سپاہی نظر آ رہے تھے، مسلح اور چاق و چوبند سپاہی جو مسلسل حرکت میں تھے۔ میرے خدا! ابو مسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا، سردار، آپ نے درست فرمایا تھا کہ امیر سبکتگین نے ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا دیا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سردار تبریز نے پرجوش لہجے میں کہا، ہماری فتح کے سارے انتظامات آسمان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، ابو مسلم نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر سبکتگین ایسا نہ کرتا تو ہمیں اس پر غلبہ حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی۔ سردار تبریز نے اس طرح کہا جیسے وہ تخت غزنی پر قابض ہو چکا ہو۔ میں نے مختلف اوقات میں یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ دوپہر ہو یا رات کا پچھلا پہر، یہ سپاہی ہمہ وقت پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ سبکتگین کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ قصر شاہی کی نگہبانی پر مشکل سے چند سپاہی مامور ہوں گے۔ اس طرح قلعے کے تمام دروازے غیر محفوظ اور کھلے ہوئے ہیں۔ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور سبکتگین کی بساط اقتدار الٹ دو۔ سردار، میں آپ کے تدبر اور ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ جوش جذبات میں ابو مسلم نے اپنا ہاتھ سردار تبریز کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب تخت غزنی اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے درمیان محض چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ حماد بن ساریہ کے منصوبے کے مطابق امیر سبکتگین نے شام ہونے سے ذرا پہلے نائب سپہ سالار حارث بن شوبان کو خلوت میں طلب کر لیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ابو مسلم نے حماد بن ساریہ کو معزول کرنے کے بعد نائب سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ حارث بن شوبان کے ساتھ ابو مسلم کے تمام نامزد کردہ اعلیٰ فوجی افسر بھی طلب کر لیے تھے۔
اس طرح ممکنہ بغاوت کے سارے بنیادی اراکین سبکتگین کی حراست میں تھے، مگر ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اڑنے سے پہلے ہی انہیں بالوں پر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ملتان کے راجہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے اور وہ غزنی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امیر سبکتگین نے حارث بن شعبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، یہ بڑی عجیب خبر ہے۔ حارث بن شعبان حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے نزدیک یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے۔ اگرچہ سبکتگین کے دل میں نفرت و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن اسے اپنے لہجے پر مکمل قابو حاصل تھا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے ایسی خبریں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حارث بن شعبان خاموش رہا، مگر سبکتگین کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیاسی صورتحال کو سمجھ لو اور فوری طور پر سرحدوں کی نگرانی شروع کر دو۔ امیر سبکتگین کی نظریں مسلسل حارث بن شعبان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں تو ابو مسلم کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، مگر حماد بن ساریہ تمہیں جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کی تفصیل بتا دیں گے۔ ابھی خلوت قدم میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حارث بن شعبان گھبرا کر بول اٹھے، امیر محترم، مجھے بھی ابو مسلم کی تقریب میں شریک ہونا ہے، اگر مناسب سمجھے تو کل کسی وقت۔ حارث بن شعبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے نائب سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ حارث بن شعبان کے چہرے پر نمایاں ہونے والی گھبراہٹ کسی مجرمانہ کیفیت کی غمازی کر رہی تھی، اس لیے امیر غزنی کو یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات بہت زیادہ غیر معمولی ہے۔ سبکتگین نے دل ہی دل میں حماد بن ساریہ کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر نہایت پرجلال لہجے میں حارث بن شعبان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج غزنی کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم حماد بن ساریہ کی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبکتگین نے دوسرے فوجی افسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بھی ابو مسلم کو مبارکباد دے کر جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امیر کا حکم سن کر حارث بن شعبان اور دوسرے فوجی افسروں کے چہرے بجھ گئے۔ سبکتگین نے ایک ہی نظر میں ان سب کی دلی کیفیات کا جائزہ لے لیا اور یہ کیفیات کسی خوفناک سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث بن شعبان اور دیگر فوجی افسروں کو ایک وسیع اور عریض کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں حماد بن ساریہ پہلے سے موجود تھے۔ معزول نائب سپہ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حارث بن شعبان اور تمام فوجی افسران اس طریقہ کار کو رازدارانہ گفتگو کا ایک انداز سمجھ رہے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں نہیں معلوم تھا کہ دروازہ بند ہوتے ہی 100 سے زیادہ مسلح سپاہیوں نے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے ابو مسلم کے مکان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے معتبر فوجیوں کا ایک دستہ سردار تبریز کے محل قصر سرخ کی جانب اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ وہ دن کے اجالے میں اسے فاصلے پر رہیں کہ کسی کو ان کی موجودگی کی خبر نہ ہو سکے۔ پھر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جائے تمام سپاہی آہستہ آہستہ قصر سرخ کی طرف بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ سردار تبریز کے محل کے گرد فوجیوں کا حصار قائم ہو جائے۔ بس قصر سرخ کے صدر دروازے کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آنے والے کسی قسم کا شبہ نہ کر سکیں۔ اسی طرح دوسرے فوجی دستے کو یہ حکم تھا کہ امیر کے داخل ہوتے ہی تمام سپاہی ابو مسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیں۔ آخری ہدایت دینے کے بعد امیر سبکتگین محمود کو لے کر قصر شاہی سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ 50 کے قریب مسلح سپاہی تھے۔ ابو مسلم کا مکان قصر شاہی سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی محل سے سپہ سالار کی رہائش گاہ تک قدم قدم پر نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو بلند آوازوں کے ساتھ امیر غزنی کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ آداب شاہی کے مطابق ابو مسلم نے اپنے مکان سے نکل کر تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر امیر سبکتگین اور ولی عہد سلطنت کا استقبال کیا۔ یہ امیر عالی مقام کی سرہ نوازی ہے کہ ایک خادم کے غریب خانے کو اپنے روشن وجود سے منور کیا۔ ابو مسلم آج بے پناہ عجز و انکسار کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ تمہاری خدمات اس بات کی متقاضی تھی ابو مسلم کہ امیر غزنی خود چل کر اس بزم نشاط تک پہنچتے۔ امیر سبکتگین کے ایک ایک لفظ میں گہرا طنز پوشیدہ تھا، مگر ابو مسلم کے ذہن کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں تھی۔ میں ولی عہد سلطنت کا بھی شکر گزار ہوں کہ غزنی کے عظیم وارث نے یہاں تشریف لا کر اس تقریب کو قوس قزح سے بھی زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ ابو مسلم نے خوشامد کا ایک اور مظاہرہ کیا تاکہ امیر غزنی کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ محمود نے ابو مسلم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، باپ کی ہدایت کے مطابق صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد ابو مسلم نے امیر سبکتگین سے پوچھا، ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف نہیں لائیں؟ وہ لوگ بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں، سبکتگین نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا۔ ان کے بغیر یہ تقریب نشاط نامکمل ہے، ابو مسلم نے کہا اور امیر کی سواری کے آگے آگے چلنے لگے۔
شادی کے گھر کو دلہن سے بھی زیادہ آراستہ کیا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی امیر کی سواری دروازے پر پہنچی، ایک فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور کچھ دیر تک آتش بازی چھوڑی جاتی رہی۔ غزنی کے دیگر امراء پہلے ہی شامل تقریب ہو چکے تھے۔ سبکتگین کی آمد کا شور سن کر وہ بھی دروازے پر آ گئے اور اپنے فرما روا کا استقبال کرنے کے لیے نصف قد تک جھک گئے۔ امیر سبکتگین بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا اور اس مسند پر بیٹھ گیا جو غزنی کے حکمران کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ دائیں ہاتھ پر محمود بیٹھا اور بائیں ہاتھ پر دوسرے امراء۔ سبکتگین کے ساتھ آنے والے 50 سپاہیوں میں سے 10 سپاہی اپنے امیر کے پیچھے اپنی تلواریں بے نیام کیے کھڑے تھے اور باقی 40 سپاہی دروازے پر اس طرح متحرک نظر آ رہے تھے جیسے کچھ دیر بعد انہیں دشمن پر یلغار کرنا ہو۔ جیسے ہی امیر سبکتگین مسند پر بیٹھا، ابو مسلم کا لڑکا فرما روائے غزنی کی سلامی کے لیے حاضر ہوا۔ سبکتگین نے رسم دنیا کے مطابق اسے خوشحالی اور کامیابی کی دعائیں دیں۔ اتنے میں دروازے پر شور بپا ہوا کہ ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف لے آئی ہیں۔ ابو مسلم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ سردار تبریز کے منصوبے کے مطابق امیر کے تمام حرم کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ ملکہ غزنی کی پالکی کے ساتھ 50 پالکیاں اور بھی تھیں جن میں حرم سرا کی معزز خواتین موجود تھیں۔ ہر پالکی کو 4 طاقتور کہار اٹھائے ہوئے تھے اور یہ پالکیاں مسلح سپاہیوں کے درمیان سے گزر رہی تھیں۔ دروازے پر موجود ابو مسلم کے سپاہیوں نے پالکیوں کی بڑی تعداد کو حیرت سے دیکھا تھا، مگر کسی میں دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد یہ پالکیاں صدر دروازے سے گزر کر زنان خانے تک پہنچ گئیں۔ زنان خانہ مردانہ حصے سے کافی فاصلے پر تھا۔ ملکہ غزنی کے آتے ہی ابو مسلم نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا جو ایک گوشے میں خشک میوے کے طباق اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ سبکتگین نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ابو مسلم کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ملازموں کو حکم دیا، امیر معظم کی خدمت میں شربت نیلوفری پیش کیا جائے کہ اس سے طبع مبارک فرحت محسوس کرے گی۔ ملازموں نے دوڑ کر برابر کے کمرے سے سراہیاں اٹھائیں اور طلائی پیالہ لبریز کر کے سبکتگین کی طرف بڑھایا۔ امیر غزنی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیالہ لے لیا اور مسکراتے ہوئے ابو مسلم سے کہا، اس خوشی کے موقع پر ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ شربت پیش کرتے ہیں۔ امیر سبکتگین کے اس غیر متوقع اقدام پر ابو مسلم بدحواس ہو گیا۔ اس پیالے پر صرف امیر معظم کا نام کندہ ہے، میری زبان اور ہونٹ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اسے چھو بھی سکیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پیو تو اسے پیو۔ سبکتگین کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہم اس پیالے کو تمہارے نام کرتے ہیں کہ ہماری بخشش و عطا کا ایک یہ انداز بھی ہے۔ نہیں امیر ذیشان، میں اس عنایت و کرم کے لائق نہیں۔ ابو مسلم کی آواز سے ہلکا ہلکا ارتعاش نمایاں تھا اور چہرے پر خاک ہی اڑ رہی تھی۔ سبکتگین نے زاویہ بدل کر اس خدمتگار کی طرف دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر سراہی اٹھائے کھڑا تھا۔ تم اسے پی لو کہ آج ہمارا لطف و کرم عام ہے۔ امیر نے نہایت شائستہ لہجے میں ابو مسلم کے خدمتگار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور میں تو آپ کا ادنیٰ ترین غلام ہوں۔ خدمتگار اپنے امیر کی مہربانی کا یہ انداز دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں۔ امیر سبکتگین کے لہجے کی شگفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ سپہ سالار ابو مسلم کی بزم نشاط ہے۔ آج کے دن ہم اس فرق کو بھی مٹائے دیتے ہیں۔ لو اسے پی لو۔ شدت جذبات سے خدمتگار کا جسم کانپنے لگا اور وہ سراہی فرش پر رکھ کر آگے بڑھا۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ طلائی پیالہ لے لیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ ایک معمولی خدمتگار امیر غزنی کی اس غیر معمولی عنایت پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس دوران ابو مسلم پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ملازم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ کفن کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شربت نیلوفری خدمتگار کے حلق سے اترا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ پہلے اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر چیختا ہوا فرش کی طرف جھکنے لگا، حضور یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے پورے جسم میں ایک آگ سی دہک رہی ہے۔ سبکتگین اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور اس نے درباری طبیب کی طرف دیکھا جو امیر کے دائیں جانب سب سے آخر میں بیٹھا تھا۔ یہ شخص بے گناہ ہے اور بے ضرر ہے، اسے مرنے سے بچا لیجیے، ہمیں زندگی بھر ایک معصوم انسان کی موت کا افسوس رہے گا۔ درباری طبیب ایک لمحے میں مسند سے نیچے اترا اور خدمتگار کے منہ میں تریاق کے قطرے ٹپکانے لگا۔ ابو مسلم کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا، پھر وہ سنبھلا اور زنان خانے کی طرف بھاگ نکلا۔ ابو مسلم اور سردار تبریز بھاگ نکلے یا پکڑے گئے،
سیاست کی بساط کو امیر سبکتگین اور محمود نے لپیٹ دیا، یا دشمن کے خیموں سے نئے چیمپئنز انہیں چیلنج دینے کے لیے پھر سامنے آنے لگے؟ سنسنی خیز داستان کے اگلے حصے میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔